السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کی اردو گرامر میں سے ہم مضمون پڑھ رہے ہیں محنت کی عظمت۔ اس کے دو عنوان ہو سکتے ہیں، محنت کی عظمت یا محنت کی برکتیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ اس شعر کا مفہوم: محنت اور عظمت دونوں الفاظ عربی کے ہیں۔ محنت کا مطلب ہے دکھ، تکلیف یا مزدوری، جبکہ عظمت کا معنی ہے شان و شوکت یا قدر و منزلت۔ محنت کی عظمت سے مراد ہے کام کرنے میں ہی انسان کا وقار ہے۔ نکمے آدمی کو کسی ملک بلکہ کسی خطے میں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اور ملکی ترقی کے لیے محنت کرے۔ ویسے بھی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محنت سے عزت ملتی ہے اور ترقی کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ: کامیابی کی ضمانت محنت۔ ہر کامیابی و کامرانی کی ضمانت محنت و مشقت ہے۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جس کا ثمر ہمیشہ شیریں ہوتا ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں، ان میں محنت کو سب سے زیادہ دخل حاصل ہے۔ اسی کی بدولت انسان نے اپنے مسائل حل کیے۔ محنت سے ہی انسان نے اپنی معاشرتی گتھیاں سلجھائیں اور اپنی ضروریات زندگی کے سامان پیدا کیے۔ انسان کی عرق ریزی اور جدوجہد ہی سے آرائش و آسائش کے سامان پیدا ہوئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سائنسی ترقی۔ محنت ہی سے انسان نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا اور محنت سے ہی سمندروں کی تہہ میں پہنچا۔ محنت سے ہی نئے نئے ملک دریافت کیے گئے۔ رات دن کی کوششوں سے ہی انسان نے ایجادات کیں۔ آج جو بھی عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں، مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، فوٹوگرافی، بجلی، ہوائی جہاز وغیرہ، یہ سب محنت و تجسس ہی کا پھل ہیں۔ اسی کے برعکس جو قومیں محنت اور مشقت نہیں کرتیں وہ پسماندہ رہ جاتی ہیں اور اپنی عزت اور وقار سب کچھ کھو کر مفلسی اور بیچارگی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ انہیں دوسری ترقی یافتہ قوموں کا دست نگر ہونا پڑتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ: کسان کی مثال۔ محنت ہی سے ترقی ممکن ہوتی ہے۔ جس چیز کے لیے محنت سے کوشش کی جائے وہ ضرور مل جاتی ہے۔ کسان محنت سے زمین تیار کرتا ہے، پھر کھیت میں بیج ڈالتا ہے اور اسے وقت پر پانی دیتا ہے، پھر جا کر اسے اناج میسر آتا ہے۔ اگر وہ کچھ نہ کرے یا محنت کی بجائے لاپرواہ یا تن آسان ہو جائے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سے ایک طالب علم جو محنت نہیں کرتا امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ محنت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محنت کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے
انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس دنیا میں پیغمبر آخر الزماں بنا کر بھیجا تھا، اور جن کی ہدایت حرف آخر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود محنت اور مشقت کی اور انسانیت کے لیے یہ سبق چھوڑا کہ محنت میں عظمت ہے، اور اس کے بغیر انسان کا کوئی عقیدہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی کام خود اپنے دست مبارک سے کیا کرتے تھے۔ جو لوگ اپنے کام کی ذمہ داری خود نہیں سنبھالتے یا اسے محنت اور مشقت سے نہیں کرتے، ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے فلسفہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ فلسفہ اقبال بھی یہی ہے کہ انسان کو محنت اور مشقت سے اپنے مسائل کی عقدہ کشائی کرنی چاہیے۔ عمل پہم اور جہد مسلسل سے ہی انسان کو کامرانی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ جو لوگ ہوش و خرد کی شمع سنبھال کر پوری خود اعتمادی اور اولوالعزمی سے تدبیر کا تیشہ ہاتھ میں لے کر محنت و مشقت کرتے ہیں، وہ یقیناً پہاڑ میں سے بھی دودھ کی نہر نکال لیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے محنت پہم کوئی عقدہ نہیں کھلتا، میخانہ حافظ ہو کہ بت خانہ فرہاد۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو اور کوئی بھی مسئلہ حل طلب ہو، ترقی اس وقت ہی ممکن ہے جب اس کے لیے پوری ہمت و محنت سے کام کیا جائے۔ کام خود کرنا اعلیٰ ظرفی کی نشانی۔ جو لوگ اپنے معمولی کام خود کرنا عار سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے بڑے کاموں کی تکمیل کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس قسم کے لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرنا بے عزتی سمجھتے ہیں اور بڑے کام کرنے کے لیے محنت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اپنے کام خود سنوارنا اور جو کام بھی کرنا ہو اس کے لیے دماغی اور جسمانی محنت کرنا اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ زندگی جہد مسلسل کا ہی دوسرا نام ہے۔ تاریخ نے آج تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی کہ کسی نے بغیر محنت و مشقت کے نام پیدا کیا ہو یا عزت پائی ہو یا احترام و وقار کی نشست پر متمکن ہوا ہو۔ ایسے لوگ جو اپنے کام دوسروں سے کرواتے ہیں اور محنت سے کتراتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور کسی مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے قابل نہیں رہتے۔ دولت کے نشے میں آ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں سے اپنے کام کروانا توہین انسانیت ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ذات پات اور افسری ماتحتی سے نظام میں بگاڑ۔ اصل میں ایک بات اور بھی ہمارے آڑے آ گئی ہے کہ ہم نے ذات پات کا کالے گورے افسری ماتحتی کو مختلف مدارج و مراتب دے دیے ہیں۔ یہ بگاڑ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ افسر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ماتحت کو اتنی عزت نہیں دی جاتی، حالانکہ دونوں کا احترام یکساں ہونا چاہیے اور دونوں
اسی حکومت کے ملازم ہیں اور اپنے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یہ احساس برتری و کمتری انگریز کی پیداوار ہے، جس نے افسر شاہی اور عوام کے درمیان ایک حد فاصل کھڑی کر دی اور طبقات میں تقسیم کر دیا تاکہ تفرقہ پیدا کرو اور حکومت کرتے جاؤ۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا عمل جاری رہے اور ایسا وہ صرف ہندوستان میں ہی آ کر کرتے تھے۔ وہ کبھی کسی آدمی سے بات بھی کرنا گوارا نہ کرتے تھے، جبکہ اپنے ملک میں وہ حل بھی چلاتے تھے اور محنت بھی کرتے تھے۔ عظمت انسانیت محنت۔ دنیا کی جو قومیں مسند ترقی پر متمکن ہوئی ہیں وہ بغیر مشقت کے نہیں ہوئیں۔ انہوں نے مسلسل